سر کار عالم، بجز سرکار سر کار عالم، سروکار نہ سرکار ندارین۔ فرماتے ہیں میرے امام ہمارے لیے سرکار تو مدینے کی سرکار ہے، اور اس سرکار کے سوا ہمیں کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ ہم پوری دنیا کی حکومتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن سرکار تو ہمارے لیے اپنی سرکار ہے، جسے خدا نے سرکار بنا کر دے، جسے خدا نے غمگسار بنا کر دے۔ بہرحال ان کے دربار میں سانپ آیا، لوگوں نے مارنا چاہا، حضور نے کہا رکو، آپ کی اگر توجہ ہے تو سمجھے۔ لوگوں نے سانپ مارنا چاہا، کیونکہ سانپ مارنے کے لیے کہا گیا نا کہ قتل الموذی قبل الایذا، کہ موذی کو قتل کر دو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ایذا پہنچائے۔ صحابہ نے کہا نہیں مت مارو اس کو، وہ تو آیا تھا کس شکل میں سانپ کی، حضور منع کر رہے۔ پہلے بولا کہ سانپ مارو، سانپ آیا تو کہا مت مارو۔ وہ کھڑا ہو گیا اپنی دوم پر، حضور نے اپنے کان اس کے قریب کیے۔ سانپ آیا، بات سمجھ میں آئی کیوں آیا؟ سانپ آیا، بات سمجھ میں آئی کیوں آیا؟ سانپ کے آگے ہاتھ بھی کیا جا سکتا تھا، سانپ کی طرف برتن بھی کیا جا سکتا تھا، سانپ کی طرف کچھ اور بھی کیا جا سکتا تھا، حضور نے کان کیا۔ اس کا مطلب سانپ کے آنے کا مقصد کیا ہے حضور جانتے ہیں۔ جو سانپوں کے آنے کا مقصد جانتا ہو، جو سانپوں کے سمجھیں گا، جو سانپوں کے آنے کا مقصد جانتا ہے، کیا وہ سانپوں کے آنے کا مقصد نہیں جانتا؟ راجستھان ہے، ہندی والی زمین ہے، لیکن بہرحال عاشقوں میں تو اتنی صلاحیت ہو ہی جاتی ہے کہ سانپ اور صاف دونوں میں فرق ہو۔ آپ کو صاف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کی نسبت مدینے کی سرکار سے جڑ جائے، اگر وہ صاف نہ ہو تو پھر کون صاف ہو؟ ہاں آپ سب صاف ہیں۔ تو صاف کس کان کیا، اس نے کچھ کہا، پھر حضور نے اسی لہجے میں کچھ کہا، عربی میں نہیں، اسی لہجے میں جو اس نے کہا تھا حضور نے کچھ کہا، وہ چلا گیا۔ پھر صحابہ حیران تھے، ہو کیا رہا ہے؟ زبان وہ بولی گئی جو ہم نہیں جانتے۔ ہندوستان میں کچھ لوگوں کو گھمنڈ ہے، انہوں نے کہا نبی کو اردو زبان ہم نے سکھائی ہے، کتاب میں کتاب بتائی جا سکتی۔ لوگ کہتے ہیں یار ان کے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو، ان سے کہو ایسے باتیں کیوں کرتے ہیں، اردو ہم نے سکھائی۔ ارے وہ تو پتھروں کی زبان بھی جانتے، تو کون ہے؟ اور واللہ اگر سنی امتحان لینے آ جائے تو تم اردو کی گرامر بھی صحیح نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ اردو 1857 کے بعد نہیں ہے۔ اردو کو ایجاد کرنے والی 3 شخصیتوں کے نام سر فہرست ہیں، اور وہ تینوں کے تین ہمارے ہیں۔ ان کے ہمارے ہونے میں اوروں کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ پہلا نام امیر خسرو کا ہے، دوسرا نام ابو اشرف جہانگیر سنگھانی کا ہے، تیسرا نام خواجہ دکن بندہ نواز کے سومناز کا ہے۔ ہمارے ہونے میں اردو نبی کو سکھانے والوں آپ کو بھی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ تینوں قبروں پر چادر اوڑھ کر پڑے جو آپ کے یہاں شرک ہے۔ یہ تو صرف ہمارا مزاج ہے، ہمارا ظرف ہے، میں کسی کو گالی نہیں دے رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ لوگوں کو اردو سے بڑی تکلیف ہے، ہم اردو کو مٹا دیں گے، اردو کو مٹا دیں گے۔ ہم کہتے ہیں فلمیں تو ہندی بناتے ہو، فلمیں ہندی بناتے ہو، گانے اردو میں گاتے ہو، کیونکہ پتا ہے کہ جتنی لذتیں اردو میں ہوگی وہ کسی زبان میں نہیں ہوگی۔ ہندی بہت خوبصورت زبان ہے جانتا ہوں میں، لیکن گانوں کے لیے، شاعری کے لیے فارسی زبان کے بعد
اردو زبان سے زیادہ کوئی زبان دلچسپ ثابت نہیں ہوئی ہے. اور اگر لوگوں کو اردو مٹانے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہم کہتے ہیں جس سے بھارت آزاد ہوا تھا وہ ایک مختصر نعرہ ہے اور اس نعرے کا نام ہے انقلاب زندہ باد. جب یہ نعرہ لگا تھا تب بھارت آزاد ہوا تھا، ورنہ یہ انقلاب زندہ باد بتا دو کس زمان کا نعرہ ہے. یہ انقلاب بھی اردو کی پیداوار ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں، آپ سے بھی کہتا ہوں اردو سیکھو، انگلش میڈیم میں اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ، لیکن اردو زندہ رکھو. اس لیے کہ اسلام کا ذخیرہ کتب کے حوالے سے، لٹریچر کے حوالے سے عربی اور فارسی کے بعد سب سے زیادہ اگر ہے تو وہ اردو زبان میں ہے. اردو زندہ رہنی چاہیے اور رہے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ولی کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہیں اٹھا سکتے، تو ولیوں کی ایجاد کی ہوئی زبانوں کو لوگ کیسے مٹا سکتے ہیں؟ نہیں مٹے گی، نہیں مٹے گی. بہرحال زبان اردو ہے. بات چلی تھی دور نکلی. عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے اسی سانپ کو اس کے لہجے میں جواب دیا، وہ چلا گیا. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا تھا؟ آقا فرماتے ہیں وہ جنات تھا، جنات، اور سانپ کی شکل میں آیا تھا اور مجھ سے مسئلہ پوچھنے آیا تھا. تو میں نے اس کو اس کے مسئلے کا جواب عطا کیا اور اس کی زبان میں عطا کیا جو زبان وہ لے. تو جنات نے حضور کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا. یہ سیرت کا باب میرے خواجہ کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے. بس بات ختم ہوتی ہے، اب اختتام کو پہنچتی ہے. غریب نواز نے کیسے پڑھایا جنات کو کلمہ، جن کو کلمہ کیسے پڑھایا. قربان کیا احسانات ہیں ہمارے بزرگوں کی. ہم اپنے بزرگوں کی اللہ اکبر وہ قدر نہیں کرتے جو ہمیں کرنا چاہیے. انہوں نے دین کی جو خدمت کی، اس کے لیے جو مشکلیں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، اس پہ ہماری کوئی توجہ نہیں. ہوا یہ کہ رائے پتورا جس وقت اس نے دیکھا، چونکہ بانٹ رکھا تھا سماج کو خطوں میں، قبیلوں میں، زبان میں، علاقوں میں، عصبیت پہ بانٹ رکھا تھا. غریب نواز ایک کرنے آئے تھے، ایک کرنے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں صوفیہ کا مسلک دو کرنا نہیں ہے، ایک کرنا ہے. ٹھیک جیسا کہ وہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر کا مرید لوہار تھا، تحفے میں کینچی لے کر آیا. تو بابا فرید نے فرمایا بابا ہم صوفی لوگ ہیں، کینچی کیوں لائے ہو؟ اگر تحفہ ہی دینا ہے تو سوئی کا تحفہ دو، سوئی. تو اس نے پوچھا حضور یہ کینچی اور سوئی میں کیا فرق ہے؟ فرمایا بیٹے کینچی ایک کو دو کرتی ہے اور سوئی دو کو ایک کرتی ہے. دو کرنے نہیں ہے، ایک کرنے آئے. آپ بتائیں کینچی اوزار میں، کینچی اوزار اور ہتھیار میں سب سے حقیر اور کمزور اوزار ہے، اس لیے کہ کینچی سے کس کا مرڈر بھی نہیں ہوتا. ہوتا ہے کینچی سے تو کپڑے کٹتے ہیں. چاقو کی بات الگ ہے. کینچی آپ دیکھ لیں، کینچی سے اگر کسی کو اللہ نہ کرے مار دیا جائے وہ نہیں مرے گا، کیونکہ کینچی جو ہے نا وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اس کی دھار ایک دوسرے میں پیوست ہوتی ہے، تو اس سے لوگوں کو مارا نہیں جاتا. کیا صوفیہ ہے جو اوزار ہے تو اوزار، لیکن قتل نہیں کرتا، صرف دو کرتا. ایک ہے قتل کرنا، ایک ہے دو کرنا. ایک ہے قتل کرنا، ایک ہے دو کرنا. ارے جو صرف دو کر دیتا ہے صوفیہ کہتے ہیں ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے، ہمیں تو سوئی دھاگا چاہیے، سوئی چاہیے جو ایک کرے. اور غریب نواز نے کسی ایک کو بھی تھپڑ نہیں مارا، ایک کو بھی تھپڑ نہیں مارا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے. ایک پر بھی ڈنڈا نہیں اٹھایا، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے. کیوں؟ پیار کی بولی، محبت کی بولی. اسی سے تو لوگ لرزہ برندان ہیں کہ آپ کو بولیاں اچھی آتی ہیں، آپ کی زبان میں اللہ نے بڑی مٹھاس رکھی ہے. اور یار انسان تو انسان ہے، وہ جنات جو بنے ہیں آگ سے، جب آپ بولنے پر آؤ وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں.
جب آپ بولنے پر آؤ تو وہ بھی ٹھنڈے ہو جائیں۔ جب رائے پتورا نے دیکھا کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ پر لوگ اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں، لوگ جڑتے جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ اس کو بڑا ٹینشن تھا، میرا تختہ نہ پلٹ جائے، میری حکومت نہ چلی جائے۔ اپنے آپ کو سمجھتا تھا بہت پاورفل، لیکن یہ بھی سمجھتا تھا اچھی طرح کہ یہ فقیر جو کر سکتا ہے وہ کچھ نہیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نے سوچا لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، اس کو ختم کرو۔ جادو کروایا، مشہور بات ہے، جادو کروایا، پتھر کو 2 انگلیوں پہ روک دیا غریب نواز۔ آپ نے سنا ہے، بار بار سنا ہے۔ پانی بند کیا، غریب نواز نے کاسے میں سمیٹ لیا، کاسے میں سمیٹ لیا پورے انا ساگر کو۔ پھر کیا ہوا؟ پھر سانپ بھیجے، بچھو بھیجے، بہت کچھ کیا۔ آخری میں جب سب کر کے تھک گیا تو ایک جنات تھا، اجمیر معلیٰ کی سرزمین پہ انا ساگر کے کنارے کھڑے رہتا تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے۔ آخری حربہ اجمیر والوں کے لیے، مدد کے لیے وہی تھا کہ جنگوں میں ادھر ادھر جب بہت مشکل آتی تو کہتے سادی دیو کو تو مدد کر۔ کہا جاتا ہے کہ جب وہ چلتا تھا تو ایسے پیر رکھتا تھا کہ زمین میں دھمک ہوتی تھی، لوگ ڈرتے تھے اس سے۔ رائے پتورا نے کہا وہ فقیر 2 انگلیوں کے درمیان مسل دینا اس کا کام ہے، اس کا اتنا چھوٹا سا کام ہے، بس کہ اسے مسل دیا جائے۔ وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے ہندوستان، اجمیر چھوڑ کے جاتا ہی نہیں ہے۔ لوگ مسلمان ہوئے جا رہے ہیں، اس کے قریب ہوئے جا رہے ہیں، جا اور اس کا قصہ تمام کرتے۔ اس نے کہا یہ تو میرے لیے چھوٹی سی بات ہے۔ وہ ہنسا اور ہنس کر کہا مجھے لیے چھوٹی سی بات ہے۔ وہ جا کے غریب نواز کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ان دنوں غریب نواز کا قیام ایک درخت کے نیچے انا ساگر کے کنارے تھا۔ اس نے کہا اے فقیر، تو اجمیر اور ہندوستان چھوڑ اور چلا جا یہاں سے۔ پیچھے اجمیر کے لوگ کھڑے تھے۔ یہ اجمیر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، ورنہ جب بھی ہم غریب نواز کی نسبت سے شہر کا نام لیتے ہیں تو اجمیر معلیٰ اور اجمیر شریف کہتے ہیں۔ یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے، ہمیں حکم دی ہے، ادب ہی ہمارا مسلک ہے، ادب ہمارا مذہب ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اجمیر چھوڑ دیں، کیونکہ اس کی بات نقل ہو رہی ہے، اس نے جو کہا وہی کہوں گا، ورنہ اگر وہ یہ کہوں گا اجمیر شریف تو کہا اس نے کب کہہ دیا تھا اجمیر شریف؟ یہ بھی تو مسائل ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے نا۔ تو اس لیے اس نے کہا چھوڑ دیں آپ اجمیر، ہندوستان چھوڑ دیں آپ۔ غریب نواز نے فرمایا میں ایسے چھوڑنے کا نہیں، ہندوستان ایسے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا کیونکہ خود نہیں آیا ہوں۔ ہندوستان، اگر ہندوستان چھڑوانے کا خواب ہے سادی دیو، او سادی دیو، اگر تو چاہتا ہے کہ ہندوستان سے ہمیں نکالے تو غریب نواز کا جواب ہے میں خود نہیں آیا، مجھے مدینے کی سرکار نے بھیجا۔ ایسے نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا ایسے، بلکہ مر کے بھی نہیں جاؤں گا۔ ہاں، مر کے بھی کوئی نہیں لے جا سکتا ہمیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہندوستان کا سینہ ہمارے لیے قدرت نے مخصوص کر دیا۔ غریب نواز آج بھی اس کے سینے میں آرام کرے جسے اجمیر معلیٰ کہا جاتا ہے۔ رشک کی نظر سے دیکھتی اس زمین کو اور زمینیں کہ اتنا بڑا مبلغ اعظم اس سینے میں آرام کر رہا ہے، اور سینے میں، زمین کے سینے میں آرام کر رہا ہے، اس لیے کہ امانتیں سینے ہی میں دفن ہوتی ہیں، امانتیں سینوں میں دفن ہوتی ہے۔ ہم گھسپیٹیے لوگ نہیں ہیں، ہندوستان میں امانت ہے ہندوستان کی، ہم ہندوستان کی امانت ہیں، ہم نے دفن اس میں ہونا ہے۔ امانتیں دفن ہوتی ہیں، باغی دفن نہیں ہوتے، غدار دفن نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر، اگر نظام الدین یہاں دفن ہے تو بتایا جا رہا ہے کہ نظام الدین یہاں کے باغی کا نام نہیں، نظام الدین یہاں کی امانت کا نام ہے۔ قطب الدین اگر یہاں دفن ہے تو قطب الدین یہاں کے باغی اور لٹیرے کا نام نہیں، قطب الدین بختیار کاکی ہندوستان کی امانت کا نام ہے۔ یہ امانتیں ہندوستان کی، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اسی زمین سے یہ امانتیں اٹھے گی۔ یہ زمین کی بھی امانت ہے، ہمارے مذہب کی بھی امانت ہے، یہ اولیاء اللہ کے آستانے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار سلطان الہند
غریب نواز کو کہ میں ایسے نہیں جاؤں گا، تیرے کہنے سے نہیں. کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا. دھمکی دے رہا ہے مار ڈالیں گے تمہیں. غریب نواز ہوئے ٹھیک ہے، ہمارا ایمان ہے مسلمانوں کا، اگر اللہ نے موت لکھی ہے تو تیرے مارے بغیر بھی ہم مریں گے. اگر موت لکھی ہے تو مر جائیں، اور نہیں اس نے موت لکھی ہے. پوری دنیا کسی کو مارنے کے لیے جمع ہو جائے اور اللہ نے موت نہیں لکھی ہے، نہیں مار سکتے. تاریخ بھری پڑی ہے تاریخ. نمرود مارنا چاہتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، پوری نمرودی پارٹی جمع کی، آگ میں ڈال دیا، مار سکے. فرعون مارنا چاہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے اس کے گھر میں پرورش کروائی. دیکھو تو صحیح، لیکن کوئی بنے تو صحیح مسلمان، کوئی آئے تو صحیح اسلام کی طرف، کوئی آئے تو صحیح قرآن کی طرف، کوئی آئے تو صحیح مذہب کی طرف، کوئی آئے تو صحیح مسلک کی طرف. اللہ اکبر. وہ یقین پختہ کرو. جس دن مسلمانوں اپنا یقین اللہ پر پختہ ہو گیا، اس دن مارنے والے پالنے پر مجبور ہوں گے، لیکن ہمیں اپنا یقین پختہ کرنا ہوگا. سرکار غریب نواز نے فرمایا تو نہیں مار سکتا مجھے، میرے اللہ نے اگر میری موت نہیں لکھی تو تو نہیں مار سکتا مجھے. اور پھر آپ نے اس پر ایک حملہ خود کیا. فرمایا کیوں نقصان اٹھاتا ہے، نقصان کیوں اٹھاتا ہے؟ تو بھی کلمہ پڑھ مسلمان ہو، فائدے میں رہے گا، تیری مراد پوری ہوگی، تیری تمنا پوری ہوگی. پیچھے لوگ کھڑے تھے، اب اگر جو لوگوں کا خدا بن کے کھڑا ہو اور کوئی اس کو کہے کہ تیری بھی مراد پوری ہوگی، جو لوگوں کی مرادیں جو ہے وہ باتیں کرتا ہے پوری کرنے کی، اگر اس کی مراد کی بات کی جائے تو اس کو شرمندگی نہیں ہوگی. اس نے کہا میری کیا مراد ہو سکتی ہے؟ فرمایا بتاؤں؟ غیر کا نبی کا بیٹا اس لہجے میں گفتگو کر رہا تھا ایک جنات کے ساتھ. بہت ممکن ہے کچھ لوگوں کو بخاری میں ہے کیا؟ میرے عزیز وہ بخاری تو برسوں پہلے لکھی گئی، اس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا نہیں ہمیں بخاری میں بتائیں گے تو ہم جو ہے وہ ہم اس پہ یقین کریں گے. اگر ہر بات کا یقین آپ کو بخاری سے ہوتا ہے، اگر آپ برا نہیں مانے تو صرف سمجھانے کے لیے کہوں ایک بات، ناراض نہیں ہوں گے آپ؟ حالانکہ آپ نے بولنے کے لیے بٹھایا ہے مجھے، لیکن آپ ناراض نہیں ہوں گے اگر آپ کہتے ہیں ہر بات ہم بخاری سے ہی مانیں گے. تو آپ جو ہے وہ اپنے ابا کے شہزادے ہیں، یہ تو کوئی بخاری میں نہیں لکھا ہے نا. نہیں اس میں ہنسنے کی بات نہیں، مذاق اڑانے کی بات نہیں ہے کہ یہ بھی بخاری میں ہے، نہیں ہے نا میرے عزیز. تو ہر بات بخاری میں نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ بخاری مقررات کو حذف کر دیا جائے تو صرف 2500 حدیثوں کا مجموعہ ہے. مقررات کو حذف کر کے کم و بیش 2500 احادیث کا مجموعہ ہے. اور جس نے بخاری لکھی ہے ان کا خود کا دعویٰ ہے کہ مجھے 2 لاکھ حدیثیں یاد ہیں، 1 لاکھ صحیح اور 1 لاکھ غیر صحیح، اس میں سے میں نے صرف اتنی حدیثیں لکھی ہے. اب بتاؤ اگر جو صحیح حدیثیں تھی اس میں ہی سے 2500 لکھی گئی تو 97,500 حدیثیں خود امام بخاری کے عقیدے میں صحیح تھی، لیکن وہ گئی کہاں؟ وہ کہاں گئی؟ اگر آپ بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ پر ہی اسلام کو مقید کر دیں گے تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ آپ نے بخاری کا کلمہ پڑھا ہے یا محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے؟ واللہ بخاری ہمارے سراخوں پر ہے، لیکن ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے ہمیں کتاب سے کیا لینا، ہم تو ایمان لائے آمنہ کے لال پر. میرے نبی کا فرمان اگر دیوار پہ لکھا مل جائے تو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. ہم کتاب نہیں دیکھتے، ہم نبی کا فرمان دیکھتے ہیں. اور بخاری کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ صحیح احادیث موجود ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو اس لیے مانتے ہیں. لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ سارا دین سمٹ کر بخاری میں آ جائے تو یہ بات اچھی نہیں ہے، آپ کو ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں نے جو بات کی وہ آپ کی اجازت سے کہ آپ کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے، کہ جو بات میں نے کی سمجھانے کے لیے کہی ہے. آپ اس طرح کی بات نہیں، یہ چیز آپ بخاری میں، یہ چیز آپ بخاری میں. بلکہ ابھی رجب شریف کا مہینہ شروع ہے نا، آج 7ویں شب لگ گئی ہے، ابھی کنڈوں کی نیاز کا معاملہ ہوگا، لوگ کہیں بخاری میں ہے اس کا ذکر. کنڈوں کی نیاز کا ذکر بھی آپ کو بخاری میں چاہیے. میرے عزیز
ایسی بات مت کرو. کنڈوں کی نیاز ہے, مستحب عمل ہے, ایصال ثواب ہے, اور ایصال ثواب کے لیے اور مستحب عمل کے لیے یا نفل عمل کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. دیکھو ایک بات آپ سے کہتا ہوں, بات جو وہ تفصیلی ہو رہی ہے لیکن بات سمیٹنے لگا ہوں, سمیٹ بھی رہا ہوں دیر سے, لیکن آپ سننا چاہتے ہیں تو اختصار کے ساتھ اس کو کہوں. دیکھیے, اگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نا, انگوٹھی چومنا کہاں سے ثابت ہے؟ ایک چیز, کنڈے کی نیاز کہاں سے ثابت, چادر چڑھانا کہاں سے ثابت, مزار پہ جانا کہاں سے ثابت؟ ایک بات آپ کو یہ بتاؤں, ثابت کے لیے دلیل نہیں چاہیے. توجہ آپ کی, کسی چیز کے ثابت ہونے کے لیے, کرنے کے لیے, کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ آپ کو ہر کام کے لیے دلیل چاہیے. پھر کرسی میں بیٹھنے کے لیے کیا دلیل ہے, مائک ہاتھ میں لے کے تقریر کرنے کے لیے کیا دلیل ہے, چھٹی کے دن غریب نواز کے عنوان پہ تقریر کرنے کے لیے کیا دلیل؟ یعنی آپ دلیل 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 کے اندر اس قدر الجھ جائیں گے کہ آپ اصل دین کی معرفت سے محروم ہو جائیں گے. تو کسی کام کے کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. جیسے ایک سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, مجھے اسکول جانا ہے, تو اس کے لیے کون سی اجازت دی آپ کے ابا نے؟ دورے کے لیے جانا ہے, کون سی اجازت دی؟ بات اجازت کی نہیں ہے. دین یہ کہتا ہے کسی کام کرنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے, اجازت نہیں چاہیے. اگر دلیل کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی کام کے منع ہونے کے لیے, کسی کام کے لیے منع ہونے کے لیے دلیل چاہیے, اجازت کے لیے دلیل نہیں چاہیے. ایک چھوٹی سی بات, آپ نے مجھے دعوت دی نہیں آپ نے, لیکن بتا رہا ہوں مثال کے طور پہ, ورنہ کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ بھئی ہم نے دعوت تو دی نہیں, آپ زبردستی کے مہمان کیوں بنتے ہیں. لیکن سمجھانے کے لیے آپ نے مجھے دعوت دی. اب دعوت دینے کے بعد آپ مجھ سے کہیں گے کہ سید صاحب یہ بتائیں آپ کو کیا کیا پسند ہے, اس کی فہرست دو. آپ کو توجہ آپ کی, آپ کو کیا کیا پسند ہے اس کی فہرست دو. کتنی فہرست بنے گی؟ جے پور سے آ کر جانے کا وقت ہو جائے گا لیکن دعوت کا وقت نہیں آ پائے گا. یہ پسند, یہ پسند, یہ پسند, یہ پسند, کتنا ٹائم جائے گا؟ اب آپ کو پکانا کیا ہے؟ عقل مندی یہ تقاضا کرتی ہے آپ یہ پوچھیں آپ کو کس چیز سے پرہیز ہے. عقل مندی کا تقاضا کیا ہے؟ آپ کو کس چیز, کیا آپ نہیں کھاتے؟ میں نے بتا دیا یہ 3 چیزوں سے مجھے پرہیز ہے, نہیں کھاتا ہوں. تو 3 چیزوں کے علاوہ اب آپ کو کیا پتا چلا؟ 3 نہیں پکانا, باقی جو چاہے. صحیح, یہی ہے نا طریقہ. بات سمجھ میں آتی ہے؟ تو اب اللہ کو کیا پسند ہے اس کو کہتے ہیں جائز, اور کیا ناپسند ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناجائز. تو پسند کی فہرست بنانا مشکل ہے. پسند کی فہرست بنانا, ارے جب میری پسند کی فہرست بندہ ہو کر بنانا مشکل ہے تو اللہ کی پسند کی فہرست بنانا کوئی آسان ہوگا؟ کوئی آسان ہوگا؟ جب بندے کی پسند کی فہرست کی حد نہیں تو خدا کی فہرست کی جو پسند کی فہرست ہے اس کی حد کیا ہوگی؟ کون پڑھے گا, کون سمجھے گا, کون معلوم کرے گا؟ تو اسلام بچوں کا کھیل نہیں ہے, میز پر بیٹھ کر 4 لوگوں نے اسلام گڑھا نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ یہ پوچھا جائے آپ کن چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ سب آپ کو پسند ہے. کس کلر کو ناپسند کرتے ہیں سمجھ جائیں گے, اس کے علاوہ سب کلر پسند ہے. کس مشروب کو ناپسند کرتے ہیں سمجھ جائیں گے, اس کے علاوہ سارے مشروب پسند ہے. کس شہر کو ناپسند کرتے ہیں سمجھ جائیں گے, اس کے علاوہ سارے شہر پسند ہے. بلا تمثیل اللہ کی پسند کو جائز کہتے ہیں, اللہ کی ناپسند کو ناجائز کہتے ہیں. تو اللہ نے اپنی پسند کی فہرست نہیں اتاری بلکہ اللہ نے بتا دیا یہ مجھے ناپسند ہے. تو اللہ نے ناجائز کی فہرست بیان کر دی. اب آپ کو بھی
पता करना है कि जायज है कि नाजायज, तो जायज की फहरिस्त में मत ढूंढा करो, नाजायज की फहरिस्त में ढूंढा करो। जो नाजायज की फहरिस्त में है बस वही नाजायज है, उसके अलावा जो है वो सब जायज है, जो है वो सब जायज है। अंगूठा चूमना जायज, क्योंकि नाजायज की फहरिस्त में नहीं। अगर है मुझे बताओ, मैं जिम्मेदारी लेता हूं सुन्नियों की तरफ से, छोटा हूं, बहुत छोटा हूं सुन्नियों का, पूरी सुन्नियत से अंगूठे चूमना नहीं बंद करवा दिया तो फिर कहना, लेकिन शर्त एक है, नाजायज की फहरिस्त में दिखा दो। लेकिन मुझे यकीन है, ये यकीन है 500 मरतबा मर के जिंदा हो जाओगे, फिर भी नाजायज की फहरिस्त में अंगूठे चूमने का जिक्र नहीं दिखा सकते। अब हमें यह करना होगा कि अल्लाह ने किन चीजों को, बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, जो जायज है वो जायज है, जो नाजायज है वो नाजायज। जिस बारे में कुरान चुप हो उसके मुतालिक तुम कलाम ना करा कर, कुरेदा ना करो, कुरेदने की इजाजत नहीं है। बात दूर निकली, लेकिन बात आपके समझ में आ तो गई होगी ना। अब लोगों को चाहिए करने का सबूत नहीं, मना का सबूत ढूंढो। मना है तो ठीक है, ले आओ, अच्छी बात है। तो सरकार गरीब नवाज, सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, शादी दियो तेरी मुराद पूरी होगी, तेरी भी मुराद, कलमा पढ़ तेरी मुराद पूरी हो। कलमा पढ़ने वालों की मुराद पूरी होती। आपसे भी कहता हूं, अगर मुराद पूरी करना चाहते हो तो कलमा शरीफ ज्यादा पढ़ा करो, कलमे का विर्द किया करो, मुरादें पूरी होती है। कहा तेरी मुराद भी पूरी होगी, कलमा पढ़। उसने कहा मेरी क्या मुराद हो सकती है? फरमाया सुन, बताऊं तुझे क्या है? कहा सुन, एक मूरत है, एक मूरत है, पत्थर की मूरत, जो बहुत सलीके से तराशी है संग तराश ने, और उसको देख कर तू उस पर शैदा और फिदा है। दिन भर यहाँ खड़ा रहता है और जब लोग सो जाते हैं तो रात को जा करके उस बुत खाने में उस मूर्ति के पैरों के पास बैठ कर कहता है, मुझसे बात तो कर, मुझसे बात तो कर, मुझसे कलाम तो कर, मुझसे बात तो कर, मुझसे कलाम तो कर। रोता रहता है लेकिन वो तुझसे कलाम नहीं करती। तेरी ये मुराद पूरी होगी अगर तूने कलमा पढ़ा, अगर तूने कलमा पढ़ा तेरी मुराद पूरी होगी। सीरतुन नबी का ये पहलू, जिन्नात को कलमा पढ़ाने वाला मेरे गरीब नवाज की जिंदगी में किस शान से आया है। अल्लाह अकबर फरमाया कलमा पढ़, उसने कलमा पढ़ा, किस लिए के मोहब्बत क्या न करवाए। अब तो वो सारे भक्तों को छोड़कर ये खुद भक्त हुआ और इसने कहा कि कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ना का हुजूर अब उससे जरा बात करवा दे, चले चले और बात करवा दे। फरमाया तू खुद जा। रोज जाता था, हमारे बगैर जाता था, आज हमारे कहने पे जा, ताकि पता चले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों के कहने की शान का आलम क्या है, उनकी बोली की शान का आलम क्या है। जब गुलामों का ये आलम है तो सैयदुल अंबिया का आलम क्या है। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। का जा और जाकर उसका हाथ पकड़ कर कहना, चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। जाकर कहना, चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। हाथ पकड़ कर कहा, चल तुझे मोइनुद्दीन बुलाते हैं। वो हकीकत में चलना शुरू कर दे। हुजूर गरीब नवाज उसका निकाह उसके साथ कहते हैं, वो कहता है हुजूर मैं आज बहुत खुश हूँ, शाद हूँ मैं आज। और मैं हम नाम बदलते तेरा, तू हमेशा शाद रहेगा। तू शादी था अब तक, अब तू हो गया शादी, शादी करके तू शादी हो गया। तेरा नाम अब तू शादी है, तू हमेशा शाद रहेगा, शाद शाद रहेगा, यानी तू आबाद रहेगा, खुश रहेगा। इस तरह उसको कलमा पढ़ाया, उसको खुशियां आता कि ये गरीब नवाज है। आखिरी जुमला हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत में हम देखते हैं, हुजूर की सीरत में देखते हैं कि तमाम अंबिया में सबसे ज्यादा जिसके हाथ पर लोग मुसलमान हुए हैं
وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ میں لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ تمام اولیاء میں سب سے زیادہ جس کے ہاتھ پہ لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے وہ میرے خواجہ ہندوستان کے راجہ سرکار غریب نواز کی ذات ہے۔ ان کے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آج ہند کی سرزمین انہی کی برکتوں سے شاد و آباد نظر آ رہی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کے نقوش پا پر قائم رکھیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، بزرگوں کے نقش قدم پر ہمارا عقیدہ بھی رکھے، ہمارا عمل بھی رکھیں۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جے پور والوں سے میری گزارش ہے کہ ماشاءاللہ ایک طویل عرصے سے سنی دعوت اسلامی آپ کے شہر میں سنیت کا دین کا کام علماء کی سرپرستی میں انجام دے رہی ہے۔ سنی دعوت اسلامی سے جڑے ہفتہ واری اجتماع پہاڑ گنج کی مسجد میں سنی سینٹر میں منعقد ہوتا ہے، آپ اس میں بھی شرکت فرمائیں، اور جہاں جہاں آپ کو آواز دی جائے آپ وہاں ضرور تشریف لائیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بہتر صلہ آپ کو عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔